احترام دوستوں بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ایک واقعہ بیان ہوا تھا، جس واقعے کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک خوبصورت پیالہ ہے، اس میں شہد ہے اور اتفاق سے اس میں پال گرا ہوا ہے۔ ہر صحابی نے اپنی سمجھ کے حساب سے اس کی تعبیر بیان کی۔ اس واقعے کے اخیر میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت کا ارشاد تھا کہ جنت اس دشت سے زیادہ روشن ہے، جنت کی نعمتیں اس شہر سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن جنت میں جانے کا راستہ وہ اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کی جنت ایسی ہے، اس جنت کو سمجھنے کے لیے ذرا کافروں کی جنت کو ہم سمجھ لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ یہ دنیا ہمارے دل کو اتنی لبھاتی ہے کہ لاکھ ہم سمجھداری کے باوجود بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، ایک رب کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پھر دنیا کے اندر ہم دیکھیں، دنیا میں ایک چھوٹے چھوٹے پلیٹ ہے، جیسے ہمارے سامنے بلڈنگ بن رہی ہے، ایک پلیٹ کی قیمت 35 لاکھ 36 لاکھ ہے۔ حالانکہ ایریا کتنا چھوٹا ہے، ایریا چھوٹا، نہ بیس ہمارا نہ اپر ہمارا، کمال دیکھیے، نہ زمین ہماری ہے نہ اوپر کا ٹیرس ہمارا ہے، پھر بھی 35 لاکھ روپیے۔ تو جنت جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ کتنی مہنگی ہوگی، وہ کتنی قیمتی ہوگی۔ اللہ نے جو جنت بنائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کی زمین ایک بارش کے برابر، ایک بارش کے برابر زمین ساری دنیا مل کر بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو جب ایک بارش زمین جنت کی اتنی قیمتی ہے تو پوری جنت کتنی قیمتی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں 4 نہریں ہیں، پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے۔ پانی کی جو نہر ہے اس میں کوئی بندہ اپنی انگلی بھگوئے اور بھگونے کے بعد باہر نکالے کہ اب قطرہ نہیں ٹپک رہا ہے لیکن انگلی گیلی ہے۔ جنت کے پانی کی نہر میں انگلی ڈبا کر آسمان پر بیٹھ کر وہ انگلی نیچے کر دے، پوری دنیا خوشبو سے مہک جائے۔ جب وہاں کا پانی ایسا، وہاں کی شراب کیسی ہوگی، وہاں کا شہد کیسا ہوگا، وہاں کا دودھ کیسا ہوگا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اللہ نے حوریں بنائی، وہ حوریں کتنی حسین ہیں، ان کے حسن کو سمجھنے کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری حور کو نقاب پہنا دیا جائے، حور پورا نقاب پہن لے، ہاتھ میں دستانے پہن لے، پیر میں موزے پہن لے، صرف فنگر پرنٹ اتنا پورا کھلا کرے اور وہ اس سورج کو دکھا دے، سورج اس کے سامنے ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس عورت کے اللہ نے بال بنائے، اللہ کے حبیب نے اس کے بالوں کا ذکر کیا۔ زلفوں کے چکر میں آدمی اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، اللہ کے حبیب نے جنت کی عورتوں کی زلفوں کو بیان کیا، ان کے بال کتنے لمبے ہوں گے، 130 فٹ کا قد، اور ان کے بال سر سے لے کر ایڑی تک کتنے لمبے بال، لیکن ایسے چمکدار، ایسے حسین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حور کا ایک بال دنیا کے اندر اتار دیا جائے پوری دنیا روشن ہو جائے۔ وہ حور کیسی بنی ہے، اگر وہ حور سمندر میں تھوک دے سارے سمندر مٹی ہو جائے، مردے سے بات کر رہے مردہ زندہ ہو جائے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ کی جنت کیسی عالیشان ہے۔ یہ دنیا کی ناپاک جنت جو کافروں کی نافرمانوں کی جنت ہے، یہاں کے گارڈن، یہاں کے باغات ہمارے دل کو لبھاتے، یہاں کے فلیٹ، یہاں کے رو ہاؤس اور یہاں کے بنگلے ہمارے دل کو لبھاتے ہیں۔ وہ جنت کیسی حسین،
کمزوری یہاں ہے کہ ہم نے جنت کے مذاکرے کرنا چھوڑ دیا۔ آج ایمان والا جنت کو کتنا جانتا ہے؟ جیم نون تا، اس کا نام جنت ہے۔ کسی ایمان والے کو یوں کہا جائے بھائی 5 منٹ کے لیے ذرا اگر آپ جنت کو بیان کریں، نہیں کر سکتے۔ جنت کے مذاکرے ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ایسی عالیشان جنت بنائی ہے، اس ناپاک دنیا کو دیکھ کر آدمی سمجھے یہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں کی قیمت کروڑوں میں ہے، اگر وہ بھی روڈ ٹچ ہو جائے، موقع کی زمین ہو جائے، اس کی قیمت کا کیا عالم ہے؟ جنت کے لیے ہم نے کیا لگایا؟ جنت کی تیاری کے لیے ہمارا کیا لگا؟ خون بہانا وہ پہلے والوں کا کام تھا جو بہا کر چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، ہمارا پسینہ تک نہیں بہا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ اتنا آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جنت تو بڑی بہترین ہے، لیکن جنت تک جانے والا جو راستہ ہے وہ بال سے زیادہ بھاری ہے، اس کو پار کرنا ہے۔ صحابہ پل صراط کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، حالانکہ صحابہ کون ہیں؟ ابھی آج خطبے کے اندر حدیث پڑھی جائے گی، جس حدیث میں یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ صدیق اکبر اپنی زبان کو پکڑ کر بھیگ رہے اور رو رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا چھوڑ دیجیے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر اس کی زبان نے مجھے جہنم کے قریب کر دیا۔ کون صدیق ہے؟ وہ صدیق جب کل قیامت کے دن اللہ جلال میں ہوں گے، 70,000 سال اس طرح سے گزر جائیں گے، اللہ جلال میں مخلوق پریشان حال پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر کوئی اپنے گناہوں کی بدولت پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اللہ سے بات کر سکے۔ اس وقت محشر والوں کی زبان پر یہ جملہ آئے گا، اس سے تو بہتر اللہ میں دوزخ میں ڈال دے۔ وہ عذاب کتنا بھیانک ہوگا کہ آدمی دوزخ میں جانا گوارا کرے گا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جنت کے اندر ان کو رکھا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروایا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، چلو آدم کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نا بابا میرے بس میں نہیں ہے، ایک غلطی میں نے جنت میں کر لی تھی، وہ دانا جو اللہ نے مجھے منع کیا تھا کھا لیا تھا، اگر آج میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا آدم دوسروں کی بات بعد میں کرنا، پہلے اپنا حساب دو، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے ہاتھ اونچے کر لیں گے، میرے بس میں بھی نہیں ہے، جب میں کشتی میں سوار ہوا تھا رب کا عذاب آیا تھا اور اس وقت میرا بیٹا میرے سامنے تھا، وہ ڈوب گیا، میں نے رب سے دعا کی ہے اللہ تجھے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو تنبیہ فرمائی تھی اے نوح وہ اگرچہ خونی تیرا بیٹا تھا لیکن اس کا عمل اچھا نہیں تھا، ہمارے یہاں خونی رشتے نہیں چلتے۔ اللہ نے اس وقت تنبیہ فرمائی تھی اے نوح خبردار آئندہ جہالت والا سوال نہ کرنا ورنہ نبوت کے رجسٹر سے تیرا نام نکال دوں گا۔ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا لیکن اگر میں تمہارا سوال کرنے گیا اور میرے اللہ نے مجھ سے وہ سوال کر دیا تو کیا جواب دوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہاتھ اونچے کر لیں گے میرے بس میں نہیں ہے، ایک کام کرو تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی عذر کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام بھی عذر کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایک ہستی ہے محشر میں جن کے پاس جانے سے تمہارا کام بن سکتا ہے اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، جاؤ وہاں تمہارا کام بن جائے گا، آمینہ کا لال تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ لوگ جائیں گے، اللہ کے حبیب امت کو آتا دیکھ کر آقا باہر پھیلا دیں گے، کہاں تھے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنا دکھڑا سنائیں گے، آقا ہم آدم کے پاس گئے تھے، نوح کے پاس گئے تھے، ابراہیم کے پاس گئے تھے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تھے، سب نے عذر کر لیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں تمہاری سفارش کرنے کے لیے، میں تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے ہوں۔ اللہ کے حبیب اللہ کے عرش کے پاس آئیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، ایک ہفتے کے بقدر سجدے میں رہیں گے، اللہ رب العزت حکم دیں گے نبی کی سر اٹھائیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔
اس وقت اللہ کے حبیب فرمائیں گے اے اللہ امت بڑی پریشان ہے، مخلوق بڑی پریشان ہے، حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب اگر میرے جلال اور میرے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے کوئی ایسا بندہ میرے سامنے پیش کر کہ جس کے نامہ اعمال میں گناہ نام کی چیز نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ڈھونڈیں گے، صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑیں گے اور اللہ کے عرش کے پاس لا کر کھڑا کریں گے، یا اللہ صدیق کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں۔ وہ صدیق جن کے نامہ اعمال کو دیکھ کر اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، وہ اپنی زبان پکڑ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے عمر اس زبان نے مجھے دوزخ کے قریب کر دیا۔ جنت میں جانا آسان کام ہے، جہنم سے بچنا آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو دوزخ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس جنت کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس کا راستہ پل صراط ہے جو بالکل اندھیرے میں ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، اور اس کو پار کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابہ میں ہے، ٹاپ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے، اچانک رونے لگے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رونا آ گیا؟ تھا پل صراط یاد آ گیا، پار کر سکوں گا یا کٹ کر کے جاؤں گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عبد الرحمن جن کا اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے حبیب نے اپنی مبارک زبان سے بشارت دی کہ جنتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، یا اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، بس پل صراط پار کرا دینا۔ دنیا کی ناپاک جنت نے، کافروں کی جنت نے ہمیں ایسا غافل کر دیا کہ ہم اصلی جنت کو بھول گئے۔ اللہ نے وہ عالیشان جنت تیار کی ہے جہاں کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے بھی اس جنت کو نہیں دیکھا، جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا جو اللہ نے تیار کیا ہے، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا۔ جنت انسانی تصور سے بالا تر چیز ہے۔ وہ عالیشان جنت اللہ نے تیار کی ہے۔ ایسی عالیشان جنت ہے، ایسی عالیشان جنت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والا بندہ، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا بندہ وہ بندہ ہوگا نبی کی سفارش ہوگی، انبیاء کی سفارش اس کو کام نہ دے گی، اولیاء کی سفارش کام نہ دے گی، مبلغین کی سفارش کام نہ دے گی، علماء کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ سارے اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا وہ سفارش کریں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ رب العزت 3 لفظ بھر کر، وہ اللہ کے لفظ ہیں وہ کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، بہرحال 3 بار بھر کر اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے، تب بھی وہ اتنا کمزور ایمان والا ہوگا پھر بھی اس کا نمبر نہیں لگے گا، سب سے اخیر میں جنت سے نکلے گا، وہ جہنم میں ہوگا، چلائے گا یا حنان یا منان یا حنان یا منان پکارے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا بات ہے؟ وہاں بھی اللہ کی رحمت کو دیکھو، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہے، پھر بھی اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا ہے؟ یا اللہ تیری دوزخ نے مجھے جلا کر کوئلہ کر دیا، بس کر دے میرے اللہ، مجھے یہاں سے نکال دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے چل نکل جا،